نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد اس سے قبل آپ نے یہاں کی لوکل لینگویج میں فاضل محترم سے خطاب سنا. اللہ پاک ان کے علم میں اور عمل میں مزید برکات عطا فرمائے. جیسا کہ معلوم ہے کہ مجالس ربیع الاول میں تسلسل سے ہمارا ایک موضوع اور ایک عنوان جاری ہے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حروف مقطعات کی روشنی میں. سورہ بقرہ، اس کے بعد پھر سورہ آل عمران اور کل سورہ شعراء، اور آج سورہ یوسف جس کی ابتدا ان حروف سے ہوتی ہے. سورہ یوسف کے علاوہ قرآن کی اور سورتیں بھی ایسی ہیں جن کا آغاز الف لام را سے ہوتا ہے. وقت کافی ہو گیا، اس لیے میں وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے الف لام را کے دو معنی آپ کو بتاتا ہوں جن سے آقا علیہ السلام کا مقام اور حضور علیہ السلام کی عظمت واضح ہوتی ہے. پہلا معنی یہ ہے کہ الف سے اشارہ ہے انا کی طرف. بولیے کس کی طرف؟ انا کی طرف. انا کا معنی ہے میں، اور لام سے اشارہ ہے اللہ کی طرف. بولیے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اور را یہ ارا سے لیا گیا ہے. بولیے کس سے؟ ارا سے. تو الف لام را کا ترجمہ ہوا انا اللہ ارا، کہ میں اللہ دیکھتا ہوں. اب اللہ پاک تو اس کائنات ہست و بود میں جو ہے سب کو دیکھتا ہے اور ہر حال میں دیکھتا ہے، لیکن دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک صرف دیکھنا ہوتا ہے اور ایک نگاہ محبت ہوتی ہے، محبت سے دیکھنا ہوتا ہے، پیار سے دیکھنا ہوتا ہے، چاہت سے دیکھنا ہوتا ہے اور رحمت سے دیکھنا ہوتا ہے. پھر رحمت کی نگاہ، محبت کی نگاہ، رحمت و محبت سے دیکھنا بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک صالحین، صدیقین، شہداء کو دیکھنا،
اور انبیاء کو دیکھنا، اور ایک وہ نگاہ رحمت ہے اور نگاہ چاہت ہے جس سے اللہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے. تو ان اللہ ارا، میں اللہ دیکھتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ جب مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، آپ پہ ظلم کیے گئے، مظالم کے پہاڑ توڑے گئے. طائف کا سفر آپ پڑھ چکے اور سن چکے، جو ظلم کی ایک نئی داستان رقم کرتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے ان تمام کو خوشی سے مسکرا کر ہر تکلیف کو برداشت کیا. کیوں کیا؟ کہ اللہ کا وعدہ تھا ان اللہ ارا، محبوب میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. تو اللہ کے دیکھنے سے، اس رحمت کی نگاہ سے اور اس محبت کی نگاہ سے حضور ہر تکلیف بھول جاتے تھے، ہر مصیبت بھول جاتے تھے. تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جب انسان کی نگاہ محبوب پر ہوتی ہے تو پھر محبوب پہ نگاہ ہونے کی وجہ سے تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا، تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا. سورہ یوسف میں آپ نے پڑھا، چونکہ ابتدا الف لام را کی میں نے سورہ یوسف سے کی، یہ سورہ یوسف کے آغاز میں جو الف لام را ہے اس کی تلاوت کی، کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کی خواتین کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اپنے ہاتھ تک کاٹ ڈالے، لیکن انہیں پتہ نہ چلا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ اپنا ہاتھ کیا انگلی کاٹتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہے. تو قرآن میں انگلی نہیں ہے، قرآن میں ہاتھ ہے. یعنی ہاتھ سے مراد انگلیاں ہیں، ہاتھ سے مراد انگلیاں ہیں. جب انگلی کٹتی ہے اور ہاتھ کٹتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ حضرت یوسف کے جلوے میں اتنی گم تھی اور اتنی فنا تھی کہ ہاتھ کے کٹ جانے کی تکلیف کا انہیں پتہ تک نہ چلا. تو اگر یوسف کے حسن کا جمال یہ ہے اور جمال یوسف کا کمال یہ ہے تو پھر جو خالق یوسف ہے اس کا حسن کتنا اونچا بلند ہوگا. اس لیے جب شہید ہوتا ہے اس کے جسم میں تیر پیوست ہوتے ہیں، تلوار کے وار ہوتے ہیں، زخم ہوتے ہیں، لیکن شہید کو احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ شہید کے سامنے محبوب کا جلوہ ہوتا ہے، اس کا مسکراتا چہرہ ہوتا ہے. تو اس مسکراتے چہرے کی وجہ سے شہید کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. تو چونکہ ہمہ وقت اللہ حضور کو دیکھتا تو حضور علیہ السلام کو جب اللہ دیکھا کرتا تو اس لذت میں اور مٹھاس میں حضور ہر تکلیف کو بھول جایا کرتے. ورنہ آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں حضور پر کس طرح کی تکالیف نہ آئی. پھر مدینہ منورہ کا دور دیکھیں، کتنی شدتیں ہوئی، مختلف جنگیں ہوئی، مخالف آئے، انہوں نے اٹیک کیا مسلمانوں پر اور مسلمانوں کی قوت کو ختم کرنا چاہا. لیکن چونکہ اللہ کا وعدہ تھا حضور سے، اور قرآن نے تو فرمایا هو الذی یراک حین تقوم، محبوب اللہ وہ ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو وہ تجھے دیکھتا ہے. ہم تو نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ کاش پردے اٹھے، حجاب اٹھے اور محبوب نظر آ جائیں،
اور جب حضور نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ جس کے جلوے کے ہم منتظر ہے وہ خود حضور کا جلوہ کرتا ہے. هو الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. محبوب حین تقوم میں علماء نے لکھا کہ جب حضور نماز کے لیے قیام کرتے تو اس وقت اللہ حضور کو تھکا کرتا، کیونکہ اللہ کی عبادت ہے نا. تو نماز مومن کی معراج ہے. نماز یہ آپ نے عام معنی پڑھ لیا اس حدیث کا، آج میں خاص معنی بتا رہا ہوں کہ اس حدیث میں مومن سے مراد مومن کامل ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مومن کامل، the perfect believer، مومن کامل. تمام کائنات میں سب سے کامل ایمان حضور کا ہے. تو یہ آپ پڑھتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے تو یہ مومن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اصل میں تو نماز معراج والی نماز حضور کی ہے اور پھر ہماری نماز معراج بنتی ہے حضور کے وسیلے سے. معراج کیوں نہ ہو؟ هو الذی یراک حین تقوم. محبوب جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی الف کا معنی انا. بولیے کیا؟ انا کا معنی میں. لام کا وہی معنی اللہ. اور را پھر آگے چل کے علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مراد اشارہ ہے اسماؤں کی طرف. اسماؤں کا مطلب میں سنتا ہوں. تو معنی یہ ہے کہ ان اللہ اسمع، میں اللہ سنتا ہوں. یعنی محبوب فقط آپ کا چہرہ دیکھتا نہیں ہوں، آپ کے منہ مبارک سے جو میٹھی میٹھی باتیں نکلتی ہے اسے سنا بھی کرتا ہوں، اسے سنتا بھی ہوں. اور پھر یاد رکھیں کہ سننا دو طرح کا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بس سننا ہی ہے، جی چاہتا ہے کہ کسی طرح خاموش ہو جائے. اور ایک وہ سننا ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ بس وہ سنتا ہی چلا جائے، پوری رات ختم ہو جائے گفتگو ختم نہ ہو. تو حضور علیہ السلام کی گفتگو ایسی ہوتی کہ جو اللہ محبت سے سنا کرتا، پیار سے سنا کرتا. تو بولتے ہم بھی ہیں، بولتے حضور بھی تھے، لیکن حضور کا بولنا وہ تھا جو اللہ کو پسند تھا، جو اللہ پیار سے سنا کرتا تھا. دیکھتے ہم بھی ہیں، دیکھتے حضور بھی تھے، لیکن حضور کا دیکھنا وہ تھا جو اللہ کو پسند تھا. حضور کی ہر ادا اللہ کو پسند ہے، حضور کی ہر ادا اللہ کو پسند ہے. تو یہ چونکہ سورہ یوسف سے ابتدا ہوگی اور میں نے بتایا تھا آپ کو، پورا خطاب کیا، میں گفتگو ختم کرنے والا ہوں. مجھے یاد نہیں ہے لیکن ایک زمانہ ہو گیا آپ کے ساتھ، 10 سال ہو گئے. فروری میں 10 سال انشاءاللہ ہو جائیں گے. ایک زمانہ ہو گیا. اب اتنا یاد نہیں ہے کہ کتنے سال ہوئے، لیکن بہرحال اتنا یاد ہے کہ 27ویں شب کا موقع تھا اور اس میں نے بتایا تھا سورہ یوسف کے حوالے سے کہ اگر آپ سورہ یوسف کو پڑھیں تو یہ پوری کی پوری حضور علیہ السلام کی مدنی اور مکی دور کی ایک تصویر ہے، ایک تصویر ہے. مکہ مکرمہ کے حضور کے سیرت کو پڑھیں، حضور کی لائف کی اسٹڈی کریں، پھر مدینہ منورہ کی کریں اور پھر سورہ یوسف کو پڑھیں. اب آپ پوچھیں گے کہ سورہ یوسف میں تو مصر کی خواتین تھیں جنہوں نے جمال یوسف پہ ہاتھ کاٹ ڈالے، تو حضور کی مکی اور مدنی زندگی میں ایسا کون سا واقعہ پیش آیا؟ اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے دیا. سوال آپ سمجھ گئے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا. میں جب بیٹھا تھا تو ارادہ تھا فقط 10 منٹ کا، لیکن اب وعدہ نہیں کرتا کہ ختم کب کروں گا. اللہ گواہ ہے، میرے دل میں صرف 10 منٹ سوچے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے میری عادت زیادہ پریشان کرنے کی نہیں ہوتی.
میں کم سے کم سنانا پسند کرتا ہوں اور کم سے کم بولنا پسند کرتا ہوں. کم سے کم جو میرے پاس قریب میں بیٹھنے والے ہیں، بھائی بلال وغیرہ بیٹھے ہیں، یہ تم کو معلوم ہے. تو جب سوال یہ ہوا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سورہ یوسف ہو بہو حضور علیہ السلام کی زندگی کی ایک پوری سمری ہے، تو وہاں تو زنانے مصر تھے، انگلیاں کٹی، یہاں کیا ہوا؟ اعلی حضرت نے جواب دیا، فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. وہاں تو مصر کی عورتیں تھیں، یہاں عورتیں نہیں ہیں، یہاں مرد ہیں. اور وہاں کیا تھی؟ وہاں انگلیاں تھیں، یہاں انگلیاں نہیں ہیں، یہاں سر ہے. وہاں کیا تھا؟ وہاں خود حسن یوسف تھا، یہاں حسن یوسف نہیں، نام محمد ہے، نام محمد ہے، نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام ہے. تو اگر نام کا یہ عالم ہے، نام میں یہ حسن ہے، تو پھر حضور کی ذات میں کتنا حسن ہوگا. اعلی حضرت کا کمال ذرا دیکھیں، فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر، تیرے نام پر حسن تو نہیں. خدا جانے حسن کا عالم کیا ہوگا. یہاں نام ہے، وہاں حضرت یوسف کی ذات تھی، حسن یوسف تھا. یہاں حسن ذات محمد نہیں ہے، حسن اسم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر دیکھیں وہاں کٹی، کیا پڑھا میں نے شعر؟ حسن یوسف پہ کٹی، یعنی کٹ گئی. یہ پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے، بات ہو گئی، ختم ہو گیا. اور یہاں فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں، کٹے نہیں ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ سر کٹے، نہیں. اعلیٰ حضرت کے کمال دیکھیں، سر کٹاتے ہیں. کٹاتے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ محبوب آپ کے نام پر سر کٹتے رہیں گے، ہمیشہ آپ کے نام پر عاشق مرتے رہیں گے، شہید ہوتے رہیں گے. سر کٹاتے ہیں، کٹے نہیں کہا اعلیٰ حضرت نے. عارف تھے نا، عاشق تھے. عاشق کا کلام ہی ایسا ہوتا ہے، عاشق کا کلام ہی ایسا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. اچھا آپ کہیں گے اعلیٰ حضرت نے فقط عرب کی بات کی، کیا ہم حضور کے عاشق نہیں ہیں؟ ہم تو عجم ہیں. تو میں آپ کو جواب دوں گا، اعلیٰ حضرت نے عرب قوم کے معنی میں نہیں لیا. یہ خاص توجہ سے سنیں، ایک قوم کے معنی میں نہیں لیا. اعلیٰ حضرت نے عرب کا معنی ہوتا ہے انٹیلیجنٹ، کیا؟ ذہین، قابل، فطین. معنی یہ ہے کہ محبوب ذہین وہی ہے، فطین اور انٹیلیجنٹ وہی ہے جو آپ کے نام پہ اپنے سر کٹا دے، خواہ وہ عرب سے ہو یا عجم سے ہو. بات عرب و عجم کی نہیں ہوتی، بات حضور کے عشق کی ہوتی ہے. ورنہ ابو لہب کون تھا؟ عرب میں سے نہیں تھا. پوری سورت اتری اس کی مذمت میں، پوری سورت اتری. تو بتا یہ رہا تھا کہ یہ عشق کا کمال ہوتا ہے، عشق کا کمال ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت پہ گفتگو ختم کرتا ہوں، جی نہیں چاہتا آج ختم کرنے کو، لیکن ختم کر دیتا ہوں. فرماتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے جمال کو دیکھا، انگلیاں کاٹی. اگر وہ حضور کے جمال کو دیکھتی تو دل کاٹ دیتی. اب کہاں دل اور کہاں انگلیاں. حسن یوسف تو حسن محمد کی خیرات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں اس دن فتاوی رضویہ کا خطبہ پڑھا رہا تھا کلاس میں، تو ابو یوسف
امام اعظم کے دو شاگرد ہیں، ایک کا نام ہے محمد اور دوسرے کا نام ہے ابو یوسف، امام ابو یوسف. یہ دو نام زیادہ آتے ہیں، لیکن اعلی حضرت نے ابو یوسف کو اتنے خوبصورت معنی میں لیا اور فرمایا کہ فیقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف. اس کا ترجمہ سنیں. فرماتے ہیں کہ حسن بغیر توقف کے کہتا ہے کہ حسن والے محمد ابو یوسف کے بھی والد ہیں. تو ابو کو معنی میں لیا والد کے اور یوسف کو یوسف مصر کے معنی میں لیا. فرماتے ہیں تم حسن یوسف کی بات کرتے ہو، جمال یوسف کی بات کرتے ہو، حضرت یوسف کی بیوٹی کی بات کرتے ہو. نادانو، محمد تو ابو یوسف ہیں، یوسف کے بھی والد اور اصل ہیں. تو کہاں اصل کا حسن یہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف سے محبت نہیں ہے. مجھے انبیاء میں بعض سب سے محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے. ان میں سے ایک حضرت یوسف کا نام بھی ہے جن سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے. حد درجے عشق ہے حضرت یوسف سے. میں کم نہیں کر رہا ان کا حسن کم نہیں کر رہا، اس لیے کہ حضور کے حسن کے بیان سے ان کا حسن کم نہیں ہوتا اور بڑھتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے. لیکن حضرت یوسف کا حسن یہ حسن محمد کی خیرات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری عالم فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. اور وہاں خطبے میں فرمایا کہ وہ حسن والے محمد ابو یوسف کے بھی والد ہیں، یوسف کے بھی والد ہیں. تو اللہ پاک ہمیں سب اس حسن و جمال کا دیوانہ بنائے. ہماری راتیں بھی اس حسن کے انتظار میں بسر ہوں، دن بھی اس حسن کے انتظار میں بسر ہوں. خدا ہم سے راضی ہو جائے. خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر ہو. اور دم نزع میں پھر اعلی حضرت کا یہ شعر زباں پہ ہو کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. حسن یوسف مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا حسن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ یہاں نور باری حجاب میں ہے، یہاں پردے میں اللہ کے مسلسل انوار و تجلیات ہیں. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری. اب اس کو میں ملاتا ہوں ان اللہ ارا سے. کس سے؟ کیا ترجمہ کیا تھا؟ میں اللہ دیکھ رہا ہوں. تو پکار آتی ہے محبوب اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. کیونکہ اللہ کو بھی محبت ہے نا. اور یہ جو صدا ہے یہ فقط امتی کی نہیں ہے، یہ محب کی صدا ہے. محب ہم بھی ہے اور اللہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مشابہت ہو گئی کن کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے. ایک آخری بات بتا کے گفتگو ختم کرتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ آج آخری بات کون سی ہے. اب آپ کہیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں ہے کہ ان کو چاند نے سجدہ کیا، سورج نے سجدہ کیا، چاند سورج نے ستاروں نے سجدہ کیا. انی رأیت احد عشر کوکبا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو کیا حضور کو بھی ستارہ چاند اور سورج نے سجدے کیے ہیں؟ ہاں بے شک کیے ہیں. بلکہ انہوں نے تو خواب دیکھا، حضور کو حقیقت میں کیے ہیں. اور فقط چاند و سورج نے نہیں، جانوروں نے بھی سجدے کیے ہیں. جانوروں نے بھی حضور کو، ایک اونٹ آیا اور اس نے حضور کی بارگاہ میں سجدہ کیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو جانور ہے، آپ کا سجدہ کرتے ہیں، ہمیں اجازت ہو تو ہم سجدہ کریں؟ حضور نے فرمایا نہیں. اگر انسان کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ فقط اللہ کے لیے. غرض اگر آپ حضور کی زندگی سیرت کو لیں اور سورہ یوسف کو لیں تو ہر جلوہ حضور کی زندگی کا اس میں موجود ہے. اس لیے اس کو احسن القصص کہا، خوبصورت واقعہ.
دا بیوٹیفل اسٹوری کیوں کہا؟ احسن کیوں کہا؟ اس لیے کہ سورہ یوسف میں حسن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پیاری صورت ہے، بڑی پیاری صورت ہے. جی چاہتا ہے کہ ہر وقت اسی صورت کو پڑھتے رہیں. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ میں آپ کو سبق دیتا ہوں، تو آج آپ کا سبق کل تک کے لیے ہے سورہ یوسف کی تلاوت. وما علینا الا البلاغ.